اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ایک بندہ کہتا ہے میں کسی کے پاس جاتا ہوں، وہ میرا سب کچھ دیکھ کر بتا دیتا ہے، مجھے دیکھتا ہے اور سب کچھ بتا دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ جادو سے وہ کچھ ہو جاتا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ جادو سے بھی خطرناک چیز نظر ہے، اسیب سے بھی، جن سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو ہے نظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر پر کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے. صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے. اور اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے. آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثیر تعداد نظر کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اور یہ فرشتے کسی کو نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن. یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جو صرف اور صرف شرعی طریقے سے کتاب و سنت کی نصوص سے جادو ٹونا اور نظر جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا دم کرتے ہیں. آپ کا تعارف جو ہے پاکستان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہاں چونکہ بعض ساتھی نئے ہیں اس لیے ہم شیخ صاحب کا تعارف کروا دیتے ہیں. آپ جو ہیں محمد اقبال سلفی صاحب کے نام سے مشہور ہیں. اسلام آباد راولپنڈی میں ان کا سلفی ہاؤس ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو سرصالحین کے انداز میں اس ایسی چیز جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، جادو ٹونا، بہت سارے توحید والے بھی اور غیر توحید والے بھی، جو بہت بڑی تعداد شیخ صاحب کے پاس تشریف آتے ہیں تو شیخ صاحب ان کو ایک تو ان کا علاج کرتے ہیں، دوسرا ان کو توحید کا سبق دیتے ہیں. آتے ہیں تو اکثریت جو ہے مشرک اور بدعتی ہوتے ہیں، قبر پرست ہوتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں. جب واپس جاتے ہیں ان کے تعویذ بھی توڑ دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کو توحید بھی سکھا دی جاتی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے ہر بندہ جو ہے اپنے میدان میں کام کر رہا ہے. یہ میدان بڑا وسیع میدان ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے میدان سے یہ بڑا میدان ہے. دعوت کا جو عام میدان ہے
اس انداز سے لوگ جو ہے دعوت کو توحید کو کم قبول کرتے ہیں. یہاں لوگ مجبور ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں جان نہیں کر رہی ہے, مر رہے ہیں اور دل تنگ ہو رہا ہے, سر پکڑا جکڑا ہوا ہے, سینہ جکڑا ہوا ہے, جب ان کو شفا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے, کتاب و سنت کی دلائل سے, نصوص سے, دعاؤں سے, شرعی دعاؤں سے, تو پھر جو ہے وہ حق کو بڑا قبول کرتے ہیں بہت تیزی سے. بڑے بڑے لوگ جو آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی توحید کے قریب آ سکتے ہیں. توحید کا نام بھی سننے کے تیار نہیں تھے, اللہ نے ان کو بھی توحید سکھا دی ہے ان کے ذریعے. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے شیخ کو اس دنیا میں بھی توحید کو عام کرنے کی, کتاب و سنت کے تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین دین پر, توحید پر, سنت پر قائم رکھے. اس دنیا سے جب ہم جائیں کتاب و سنت سے کے مطابق جو ہے ہماری موت جو ہے دین پر اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جائے. اب جو ہے اختصار سے جو ہے ہم نے تعارف شیخ صاحب کا پیش کر دیا. ہم مستقل جو ہے سلسلہ جو ہے شروع کرتے ہیں تاکہ وقت جو ہے ضائع نہ ہو. سب سے پہلے جو ہے شیخ صاحب جو ہے چند منٹ جو ہے ان سے گزارش ہے کہ جادو کے بارے میں, اس کی تھوڑی سی حیثیت کے بارے میں شرعی طور پر جو ہے اس کے بعض لوگ جو ہے توہم کے قائل ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہماری جماعت میں بعض ایسے لوگ ہیں جبکہ کتاب و سنت میں نصوص بڑی واضح ہیں کہ جادو کی حقیقت کے بارے میں, جادو حق ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بخاری کی حدیث بڑی معروف ہے. جادو ہوا ہے, اس کی کیا نوعیت ہے وہ دوسرا مسئلہ ہے, اور بڑے سارے لوگوں کو, بڑے بڑے علماء کو بھی جادو ہوا ہے. بڑے بڑے پرانے جو ہے لوگ جو ہے اس جادو سے, اس مرض سے مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلے گئے, اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری مرض کیا ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے تو کوئی مرض جو ہے وہ سامنے نہیں آتی. تو یہ جو ہے مختصر جو ہے اس کا تعارف کروانے کے بعد پھر ہم سلسلہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سوالات کا. شیخ سے گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ ایک چند آیاتیں میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، یہ شفا ہے ایمان والوں کے لیے، اور اسی قرآن سے خسارے میں وہ ہے جو ظالم ہیں. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا کہ دو قسم کے علماء نے اس کا ترجمہ بتایا. شفا کی ضد بیماری ہے، اندھیرے کی ضد روشنی ہے. اب بعض ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ روحانی یا اس قسم کی شفا نہیں، یہ ہے جو اس کو فالو کرے تو وہی شفا ہے. حالانکہ بیماری ہے تو شفا ہے. کہتے نہیں یہ جسمانی بیماریوں کی شفا نہیں ہے. اللہ نے قرآن ہی میں شہد کو بھی فرمایا کہ یہ شفا ہے، اس پر بھی یہی لفظ ہے. اب کچھ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی معروف حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر، حدیث تو تھوڑی سی طویل ہے، مختصراً، کہ ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا یا سانپ نے، تو وہ ہمارے پاس آئے کہ بھئی تم میں سے کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہم نے تم سے پہلے کچھ مانگا تھا، تم نے ہمیں نہیں دیا، ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا، لہذا ہم تمہارے سے اتنی بکریاں لیں گے، بعض روایت میں آتا ہے 100، بعد میں آتا ہے 40۔ انہوں نے حامی بھری، انہوں نے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب اس میں بھی صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے، ایک کہنے لگا کہ آپ نے زیادتی کی، آپ کو نہیں لینے چاہیے تھی بکریاں، دوسرا کہنے لگا صحیح کیا ہم نے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو پہلے صحابی سے پوچھا تو نے کیا پڑھا اس پر؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتہ ہے کہ یہ دم ہے؟ اس طرح سوال۔ پھر بکریوں کا معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تو برا کر کے لیتے ہیں، تم نے تو بہت اچھا کیا، اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ بعد میں آپ تحقیق کر لیجئے گا۔ اچھا، اس طرح کے اب اس کو بھی بچھو نے کاٹا ہے، صحابی صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے کون سے ترجمے میں اس میں کوئی شفا بیماری کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں ذکر، لیکن اس میں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس پر، یہ نہ اس کی فطرت میں ہے کاٹنا، یہ نہ نبی دیکھتا ہے نہ کوئی عامی دیکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کس طرح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگوا کے پانی میں ڈال کے اس متاثرہ حصے پر ڈالا اور فلق ناس پڑھی، اللہ نے آپ کو شفا دے دی۔ اب صحابی کو پہلے نہیں پتا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو شفا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک اور پانی استعمال کیا، اللہ کے نبی کو شفا ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، خاص کر مسلم ممالک کے اندر، میں نے جو اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ یہ جو آستانے آباد ہیں، یہ جو گندے پیروں کے آستانے آباد ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل توحید کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے آباد ہیں کہ جو اس چیز کی نفی کرتا ہے صرف عقلی دلیل کے ساتھ، اس کے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث کی، وہ کہتا ہے نہیں کوئی نہیں، جادو وادو ہوتا ہے، ایسی بکواس ہے، کوئی جن نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، جبکہ جن ہے، جن وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صرف تھوڑا سا غور کر لوں، یہ آستانے اجڑ سکتے ہیں اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو صرف گائیڈ کر دیں، انشاءاللہ کوئی کسی کے پاس نہیں جائے گا، اپنے گھروں میں خود وہ علاج کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، اب مثال دینے لگا ہوں بیماری کی، ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جتنے مہاجر صحابی تھے سب بیمار ہو گئے، عجیب سی ان کو بخار، عجیب سی بیماری ان کو لگ گئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعر کہنے شروع کر دیے مدینے کے رد میں، مکہ کی حمایت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی فکر مند ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، اب میرا بھائی ذرا غور سے سنیے گا، وہ بیماری کیا تھی
اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے. اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے. مدینے کے سا میں برکت ڈال دے، یعنی اس کے رزق میں، اس کے تول میں برکت ڈال دے. مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا. جوفہ مدینے کے پاس آج بھی ایک جگہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے. خواب کی ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے، جو برا خواب ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے. آپ نے فرمایا برے خواب کو زائل کر لیا کرو، اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے. یعنی کہ اس کا اثر اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک تم اس کو، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق اگر تم اس کو زائل نہیں کرو گے اس کا اثر ہوگا. اس لیے فرمایا کہ برا خواب مت کسی کو سناؤ. جو معبر کہہ دے گا، ایک تو ہے تعبیر بتانے والا، ایک ہے ان پڑھ جاہل. جب وہ جو بھی منہ سے کہے گا، خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوتی ہے جیسے پرندے کے پنجے سے مٹی کا جڑ جانا. یعنی ادھر منہ سے بات نکلی ادھر وہ پوری ہوتی ہے. اس لیے اگر کوئی برا خواب دیکھا اس کو زائل کر دو. اب اس کو زائل کیسے کرنا ہے؟ عموماً ہم سنتے آئے کسی بزرگ کے پاس گئے، جی میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا جی، اور تو 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کے نا تھو تھو کر دے. یہی ہے نا، 3 بار اعوذ باللہ پڑھو اور پھر کیا کرو؟ یہ بالکل حدیث کا الٹ. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، یہ الٹ ہے حدیث کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ پہلے 3 بار تھتکارو، پہلے تھتکارو الٹے کندھے پر تھو تھو کر کے، پھر اس کے بعد پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں یہ عمل کر لیتا تو چاہے پہاڑ کی من بھی خواب ہوتا تو مجھے اس کا کوئی فکر نہ رہتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتائیں اس خواب کا اثر انسانی جسم پر، اس کی زندگی پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اچھا خواب ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے صحابہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنتے، جو اچھا ہوتا آپ اس کو شکرانے کا کہتے، جو صحیح نہ ہوتا آپ اس کے لیے اس کا اثر ظاہر کرواتے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنا خواب سناتے ہیں صحابہ کو. آپ فرماتے ہیں کہ میں کافی فکر مند تھا تو میں نے یہ دعا کی، یہ جو دعا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں کیا خواب دیکھتا ہوں کہ ایک دراز قد کی، لمبے قد کی عورت، کالی سیاہ بڑے ہونٹوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، لمبا کالا چوگا پہنے ہوئے مدینہ سے نکل کر جوفہ کی طرف جا رہی ہے. جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد سارے صحابہ بغیر علاج کے ٹھیک ہو گئے. اب یہ کیا تھا؟ یہ اسیب تھا، اسیب. یہ جننی تھی، وہ اس کی نوست سے، یہ اس کی وجہ سے یہ بیماری تھی. اسی طرح آج بھی بیماری 2 قسم کی ہے. ہمارا ایمان تو جراثیم پر بنا دیا گیا کہ آج ڈینگی وائرس آ گیا، پورا پاکستان مر جائے گا، جلدی جلدی علاج کرو. اس پر نہ عالم نے زبان کھولی نہ ڈاکٹر نے. لیکن جو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن پہلے تو ہم شیطان ہی نہیں سمجھا سکے آج تک عوام الناس کو. جب بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو ذکر کیا آتا ہے؟ جیسے ابلیس کی بات میں کر رہا ہوں. سوچنے والی بات ہے. اللہ اکیلا، اللہ اکیلا ہے نا، اس کی ذات کا کوئی ساجا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ مستوی عرش ہے اپنے وجود کے ساتھ، عرش کے اوپر. اس کی ذات کیسی ہے؟ جیسی اس کی ذات، جیسی اس کی شان. لیس کمثلہ شیء. ہمارے میں کوئی کسی کے پاس ضرورت نہیں ہے کہ اس کی کوئی کوالٹی بیان کر سکے، جتنا بتایا اس کے مطابق. کیا ابلیس ملعون جو ہے اس کی بھی یہی حیثیت ہے کہ وہ سمندر پر تختہ لگا کے بیٹھا اور ساری دنیا کو رگلا لے وہ اکیلا؟ سوچنے والی بات ہے. وہ تو اللہ کی ذات ہے، کائنات کے اندر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں.